ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، لیکن سارے کے سارے جانے کے لیے آئے، سارے کے سارے، کیونکہ ایک نے آنا تھا جس کے لیے پھر جانا نہیں۔ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کو خطاب فرما رہے تھے تو فرمایا کہ میں جانے کے لیے آیا ہوں، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں جانے کے لیے آیا ہوں، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، جس کے لیے آنا ہے پھر جانا نہیں ہے، جس کے لیے آنا ہے پھر جانا نہیں ہے، وہ آئے گا، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بتلائے گا، وہ تمہیں وہی بتلائے گا جو اس کا خداوند اس کو فرمائے گا، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بتلائے گا۔ یہ 127 یا 128 نمبر آیت ہے یونا کی۔ تو وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بتلائے گا، وہ تمہیں وہی بتلائے گا جو اس کا رب اس کو فرمائے گا۔ میں اسی طرح مہاتما بدھ، یہ واضح چونکہ دعویٰ ان کا نبوت کا ہمیں ملتا نہیں ہے، قرآن میں بھی واضح طور پر ذکر نہیں ہے، یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات وہ اصلاحی تعلیمات ہیں، اور ممکن ہے کہ ذوالکفل کا جو ذکر ہے قرآن میں، ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے جو ذوالکفل کا ذکر ہے، یہ کپل والا، ان کو کپل والا کہا جاتا تھا مہاتما بدھ کو، ممکن ہے کپل معرب ہو کر کفل بن گیا اور ذوالکفل کپل والا ذوالکفل کہہ دیا جاتا ہو۔ ان کا آخری وقت تھا، خلیفہ نینوا پاؤں دبا رہا تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ اے نینوا، میں کسی اور کا نقیب بن کے آیا تھا، میں کسی اور کا، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، اور اس نے آنا ہے، جس کے لیے آنا ہے پھر جانا نہیں ہے، جس کے لیے آنا ہے پھر، سب آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، لیکن سب نے جانا تھا، لیکن ایک نے آنا تھا پھر اس کے لیے جانا نہیں تھا۔ جب وہ آیا، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس سال ابرہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا کہ میں کعبے کو تباہ کر دوں۔ یہ تاریخ میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا علماء سے۔ تو یمن والے جو تھے، جہاں ان کا قبضہ تھا حبشیوں کا، وہ عیسائی تو ہو چکے تھے، حبشیوں کے دین پر عیسائی تو ہو چکے تھے، لیکن ان کا تعلق کعبے کے ساتھ تھا کہ کعبہ ہمارے دادا ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے، یہ تعلق ایک تھا۔ تو انہوں نے بہت غصہ منایا کہ ہمارے دادا کی تعمیر کیا ہوا گھر، یہ ابرا، یہ عیسائی حبشہ والے، یہ اس کو تباہ کریں، چلو ان کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور بغاوت اتنی پھیلی کہ پورے کے پورے یمن کو انہوں نے آزاد کر لیا، اور یمن پر عربیوں کی حکومت قائم کی، یمن پر عربیوں کی، ان کا سردار ذی یزن بنو عمیر کا، اس نے قبضہ کیا، بادشاہ بنا، تو دور و نزدیک سے عرب والے جو تھے، وہ قبیلے کے سردار، وہ مبارک دینے کے لیے یمن میں آئے، صنعا میں آئے کہ ہمارے بھائی نے آزادی حاصل کی ہے اور عربیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، اب ہم ان کو مبارک دیں گے۔ انہی قافلوں میں ایک قافلہ مکہ سے بھی آیا تھا، جس کے سرداری حضرت عبد المطلب فرما رہے۔ جب سب کی مبارکبادیں لیں، ان کے نذرانے بادشاہ نے لیے، ان کو خلعتوں سے اور انعامات سے نوازا، جب سب جا چکے تو باری آئی مکہ کے قافلے کی، ان کو بھی خلعتیں دیں، اور باری آئی حضرت عبد المطلب کی، تو کہنے لگا اے بوڑھے شیخ آپ ذرا رک جاؤ،
تم ذرا رک جاؤ، کیونکہ تمہارے ماتھے میں میں خاص نشانی دیکھ رہا ہوں. ہمارے وہ بھی عیسائی تھا نا، عیسائی تو عرب بھی ہو چکے تھے یمن والے. ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم اپنوں کو بتلاتے ہیں، یعنی عیسائیوں کو، غیروں کو نہیں بتلاتے. لیکن تیرے ماتھے میں ایک خاص نور دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس سے خبردار کر دوں، تجھے اس سے. جب حضرت عبد المطلب تنہا ہوئے تو وہ سیف کہنے لگا، سیف ذی جزن کہنے لگا، بنو عمیر کا سردار اور یمن کا والی اور بادشاہ، کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں ایک بات مخزون ہے اور اب اس کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت ہے، کہ وہ کیا ہے کہ یولد مولود بتہامہ. اہل تہامہ مکہ والوں یا ان کے آس پاس جو علاقے تھے نا، اس کو اہل تہامہ کہا جاتا. تو اس علاقے کو یولد مولود بتہامہ، کہ اہل تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بین کتفی شامہ، اس کے کندھوں کے درمیان نشان ہوگا، کانت لہ الامامہ، اس کے لیے امامت ہوگی، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے ہوگی، اس کے لیے امامت ہوگی اور قیامت تک کے لیے ہوگی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا اوزے یا ملک، اے ملک تھوڑی اور وضاحت کر دے. تو بادشاہ کہنے لگا کہ ماتا ابوہ و امہ، ماتا ابوہ و امہ، ماں اور باپ مر چکے ہوں گے، کفلہ جدہ و امہ، دادا اور چچا اس کی کفالت کریں گے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ تھوڑی اور وضاحت کر دے. تو کہنے لگا کہ یبدل الاوطانہ، یبدل الاوطانہ، جب وہ آئے گا تو رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا دے گا. جب وہ آئے گا تو چیمہ چٹا کے امتیازات کو مٹا دے گا، وہ نسلوں کے امتیازات کو مٹا دے گا، وہ پیشوں کے امتیازات کو مٹا دے گا. وہ کیا دعوت دے گا؟ وہ بتلائے گا دنیا اور دنیا والوں کو، اے دنیا والوں، کلکم لآدم و آدم من تراب، کلکم لآدم و آدم، تم سب مٹی سے تھے، مٹی سے ہو، اور آدم سے ہو، اور آدم کی حقیقت کیا، وہ مٹی سے بنایا گیا ہے. تم سب مٹی سے ہو اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے. کلکم لآدم و آدم من تراب، لیس لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی الاخور ولا اخور علی الاسود. نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ سندھی کو پنجابی پر، نہ پنجابی کو سندھی پر، نہ بلوچی کو پختون پر، نہ پختون کو بلوچی پر، نہ گجر کو چیمے پر، نہ چیمے کو سائی پر، نہ سائی کو چٹھے پر، نہ چٹھے کو سید پر، نہ سید کو کسی اور قبیلے پر. کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. فضل الا بالتقوی، ہاں فضیلت ہے تو وہ تقوی کی، اللہ کے ڈر کی ہے. وہ فضیلت ہے تو اللہ کے ڈر کی ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کے لیے. یبدل الاوطانہ، وہ رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا دے گا. ایسا مٹائے گا کہ بنو تمیم کا سردار ابو بکر کھڑا ہے، بنو تمیم کا سردار ابو بکر کے کھڑا ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ جڑ کے ایک غلام جس کو ابو بکر نے خرید کے آزاد کیا ہے، خود ابو بکر نے خرید کے آزاد کیا ہے، ساتھ جڑ کے کندھے سے کندھا ملا کر برابری میں وہ کھڑا ہے. ایسے ابو بکر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، بلال بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. کونیاں ملی ہوئی ہیں، بازو ملے ہوئے ہیں، کندھے ملے ہوئے ہیں، ٹخنے ملے ہوئے ہیں، ایک سردار کے اور ایک غلام کے، اٹیوں پر بکنے والے غلام کے، پیسوں پہ بکنے والے غلام کے. وہ کیا کرے گا؟ یبدل الاوطان، یبدل الاوطان، وہ رنگ اور نسل کے امتیازات مٹا کے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا، اور اعلان کرے گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. کیا کہے گا کہ بندہ و صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، تیری سرکار میں پہنچے تو حیدری آستانہ عالیہ چورا شریف. سب آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سارے آئے پر جانے کے لیے آئے. کیونکہ ایک نے آنا تھا، جس کے لیے آنا تھا پھر اس کے لیے جانا نہیں تھا، جس کے آنا تھا اس کے لیے جانا نہیں تھا. کہنے لگا کہ یبدل الاوطانہ، رنگ و نسل، وطن، ہر چیز امتیازات کو مٹا کر سب کو برابر میں ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا. اور پھر دوسرا کام کرے گا کہ یخمد الادیان، یخمد
یخمد الادیانہ، سارے نظریات گم ہو جائیں گے، سارے حقیقت، سارے دستور زندگی چھپ جائیں گے، کوئی دستور نہیں رہے گا، کوئی زندگی کا اصول نہیں رہے گا۔ یخمد الادیانہ، سارے ادیان چھپ جائیں گے، ایک اس کا دین غالب ہو کر رہے گا، ایک اس کا دین۔ آج بھی دیکھ لیں کہ چودراہٹ کس کی ہے دنیا میں؟ یورپیوں کی۔ چودراہٹ کس کی ہے دنیا میں؟ وہ کیا ہے؟ کرسچین۔ چودراہٹ کس کی ہے دنیا میں؟ رشین کی۔ وہ کیا ہے؟ لا دین لہم، ان کا کوئی دین نہیں۔ چودراہٹ کس کی ہے؟ چائنیز کی۔ چائنیز ہے لا دین لہم، ان کا کوئی دین نہیں۔ چودراہٹ ان کی ہے، یورپین کی ہے، امریکن کی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی لا دین ہے، لیکن افراد کی، ان کی افراد کی نظریہ کے طور پر، نظریہ حیات کے طور پر آج بھی سب کے سب خائف ہیں کہ کہیں آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر، کہیں اصل اسلام پر یہ مسلمان نہ آ جائے، آشکارا ہو نہ جائے اصل اسلام اس پر آشکارا نہ ہو جائے۔ اور اصل اسلام وہ کیا ہے کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ حکمرانوں کی، طاقتوروں کی، ان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس زمین کے مالک ہیں۔ یہ راز آشکارا نہ ہو جائے، یہ راز جس دن آشکارا ہو گیا اس دن جو ہے وہ مومن کی تیغ بے نیام سے کوئی بچ نہیں سکے گا، مومن کی تیغ بے نیام سے۔ آج بھی نظریاتی طور پر صوفیوں، ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، یہ سب ملوکیت کے غلام بن چکے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اگر یہ رسول کی غلامی میں آ جائیں، اپنے آقا کی غلامی میں آ جائیں، تو نظریاتی طور پر آج بھی سارے کے سارے صرف خائف ہیں تو اسلام سے خائف ہیں۔ ابلیس نے اپنے کار پردازوں کا کہا تھا کہ مزدقیت فتنہ فردا نہیں، اسلام ہے، مجھے ڈر اسلام سے ہے، مجھے ان سے ڈر نہیں ہے، نہ اشتراکیت کے پوجا گردوں سے ڈر ہے، نہ عیسائیت کے پوجا ماننے والوں سے ڈر ہے، نہ یہودیت سے ڈر ہے، نہ ہندو مت سے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام سے ڈر ہے۔ مزدقیت فتنہ فردا نہیں، اسلام ہے۔ فرمایا یبطل الاوطان، وہ آئے گا تو رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا کے رکھ دے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا؟ یخمد الادیانہ، سارے ادیان مٹ جائیں گے، اس کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور تیسرا کام کیا کرے گا کہ یکسر الاوثان، یکسر الاوثان، سارے کے سارے بت وہ ظاہر کی طاقت کے بت ہوں، کسی کے خدائی کے دعوے کے بت ہوں، کسی کے طاقتور ہونے کے بت ہوں، یا اس کے اندر کے نفس کا بت ہو، سارے بتوں کو یکسر الاوثان، وہ توڑ تاڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ اور آخری بات کیا ہے کہ وَيَعْبُدُ الرَّحْمَٰنَ، بند عبادت کرے گا تو صرف ایک رحمان کی عبادت کرے گا، بندگی کرے گا تو صرف ایک رحمان کی بندگی کرے گا، غلامی کرے گا تو ایک رحمان کی غلامی کرے گا۔ فرمایا کہ سب آئے، سب جگہ آئے، سب میں آئے، سارے آئے پر جانے کے لیے آئے، کیونکہ ایک نے آنا تھا، جس کے لیے آنا تھا پھر جانا نہیں تھا، جس کے دین نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، جس کے دین نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، جس کے نظریہ نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، جس کے حکم نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا۔ فرمایا اسی اللہ رب العزت نے کہ اے میرے محبوب یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تو خود نہیں آیا، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بتلائے گا، وہ تمہیں وہی بتلائے گا جو اس کا خداوند اس کو فرمائے گا، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بتلائے گا۔ یہ 127 یا 128 نمبر آیت ہے یونا کی، تو وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بتلائے گا، وہ تمہیں وہی بتلائے گا جو اس کا رب اس کو فرمائے گا۔ میں اسی طرح مہاتما بدھ، یہ واضح چونکہ دعویٰ ان کا نبوت کا ہمیں ملتا نہیں ہے، قرآن میں بھی واضح طور پر ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات وہ اصلاحی تعلیمات ہیں، اور ممکن ہے کہ ذوالکفل کا جو ذکر ہے قرآن میں، ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے جو ذوالکفل کا ذکر ہے یہ کپل والا، ان کو کپل والا کہا جاتا تھا مہاتما بدھ کو، ممکن ہے کپل معرب ہو کر کفل بن گیا اور ذوالکفل کپل والا ذوالکفل کہہ دیا جاتا ہو۔ ان کا آخری وقت تھا، خلیفہ 99 پاؤں دبا رہا تھا ان کا،
تو انہوں نے کہا کہ اے نینوا میں کسی اور کا نقیب بن کے آیا تھا, میں کسی اور کا, مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے اور اس نے آنا ہے, جس کے لیے آنا ہے پھر جانا نہیں ہے, جس کے لیے آنا ہے پھر سب آئے, سب میں آئے, سب جگہ آئے, لیکن سب نے جانا تھا, لیکن ایک نے آنا تھا پھر اس کے لیے جانا نہیں تھا. جب وہ آیا, جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, تو اس سال ابرا نے مکہ پر حملہ کیا تھا کہ میں کعبے کو تباہ کر دوں. یہ تاریخ میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا علماء سے. تو یمن والے جو تھے, جہاں ان کا قبضہ تھا حبشیوں کا, وہ عیسائی تو ہو چکے تھے, حبشیوں کے دین پر عیسائی تو ہو چکے تھے, لیکن ان کا تعلق کعبے کے ساتھ تھا کہ کعبہ ہمارے دادا ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے, یہ تعلق ایک تھا. تو انہوں نے بہت غصہ منایا کہ ہمارے دادا کی تعمیر کیا ہوا گھر, یہ ابرا, یہ عیسائی حبشہ والے, یہ اس کو تباہ کریں, چلو ان کے خلاف. انہوں نے علم بغاوت بلند کیا, اور بغاوت اتنی پھیلی کہ پورے کے پورے یمن کو انہوں نے آزاد کر لیا, اور یمن پر عربیوں کی حکومت قائم کی. یمن پر عربیوں کی, ان کا سردار ذی یزن بنو عمیر کا, اس نے قبضہ کیا, بادشاہ بنا. تو دور و نزدیک سے عرب والے جو تھے, وہ قبیلے کے سردار, وہ مبارک دینے کے لیے یمن میں آئے, صنعاء میں آئے کہ ہمارے بھائی نے آزادی حاصل کی ہے اور عربیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے, اب ہم ان کو مبارک دیں گے. انہی قافلوں میں ایک قافلہ مکہ سے بھی آیا تھا, جس کے سرداری حضرت عبد المطلب فرما رہے. جب سب کی مبارکبادیں لیں, ان کے نذرانے بادشاہ نے لیے, ان کو خلعتوں سے اور انعامات سے نوازا. جب سب جا چکے تو باری آئی مکہ کے قافلے کی, ان کو بھی خلعتیں دیں, اور باری آئی حضرت عبد المطلب کی. تو کہنے لگا اے بوڑھے شیخ آپ ذرا رک جاؤ, تم ذرا رک جاؤ, کیونکہ تمہارے ماتھے میں میں خاص نشانی دیکھ رہا ہوں. ہمارے, وہ بھی عیسائی تھا نا, عیسائی تو عرب بھی ہو چکے تھے یمن والے. ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم اپنوں کو بتلاتے ہیں, یعنی عیسائیوں کو, غیروں کو نہیں بتلاتے, لیکن تیرے ماتھے میں خاص نور دیکھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس سے خبردار کر دوں, تجھے اس سے. جب حضرت عبد المطلب تنہا ہوئے تو وہ سیف کہنے لگا, سیف ذی یزن کہنے لگا, بنو عمیر کا سردار اور یمن کا والی اور بادشاہ, کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں ایک بات مخزون ہے, اور اب اس کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت ہے, کہ وہ کیا ہے کہ یولد مولود بتہامہ, اہل تہامہ مکہ والوں یا ان کے آس پاس جو علاقے تھے نا, اس کو اہل تہامہ کہا جاتا. تو اس علاقے کو یولد مولود بتہامہ, کہ اہل تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا, بین کتفہ شامہ, اس کے کندھوں کے درمیان نشان ہوگا, کانت لہ الامامہ, اس کے لیے امامت ہوگی, الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے ہوگی, اس کے لیے امامت ہوگی اور قیامت تک کے لیے ہوگی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا اوزے یا ملک, اے ملک تھوڑی اور وضاحت کر دے. تو بادشاہ کہنے لگا کہ ماتا ابو ہو و امہ, ماتا ابو ہو و امہ, ماں اور باپ مر چکے ہوں گے, کفلہ جد و امہ, دادا اور چچا اس کی کفالت کریں گے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ تھوڑی اور وضاحت کر دے. تو کہنے لگا کہ یبطل الاوطانہ, یبطل الاوطانہ, جب وہ آئے گا تو رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا دے گا. جب وہ آئے گا تو چیمہ چٹا کے امتیازات کو مٹا دے گا, وہ نسلوں کے امتیازات کو مٹا دے گا, وہ پیشوں کے امتیازات کو مٹا دے گا. وہ کیا دعوت دے گا؟ وہ بتلائے گا دنیا اور دنیا والوں کو, اے دنیا والوں, کلکم لآدم و آدم من تراب, کلکم لآدم و آدم, تم سب مٹی سے تھے, مٹی سے ہو, اور آدم سے ہو, اور آدم کی حقیقت کیا, وہ مٹی سے بنایا گیا ہے.
تم سب مٹی سے ہو اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے. کلکم لآدم و آدم من تراب لیس لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولاسود علی الاخور والاخور علی الاسود. نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ سندھی کو پنجابی پر، نہ پنجابی کو سندھی پر، نہ بلوچی کو پختون پر، نہ پختون کو بلوچی پر، نہ گجر کو چیمے پر، نہ چیمے کو سائی پر، نہ سائی کو چٹھے پر، نہ چٹھے کو سید پر، نہ سید کو کسی اور قبیلے پر. کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. فضل الا بالتقوی. ہاں فضیلت ہے تو وہ تقوی کی، اللہ کے ڈر کی ہے. وہ فضیلت ہے تو اللہ کے ڈر کی ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کے لیے. یبدل اللہ تعالیٰ، وہ رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا دے گا. ایسا مٹائے گا کہ بنو تمیم کا سردار ابو بکر کھڑا ہے، بنو تمیم کا سردار ابو بکر کے کھڑا ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ جڑ کے ایک غلام جس کو ابو بکر نے خرید کے آزاد کیا ہے، خود ابو بکر نے خرید کے آزاد کیا ہے، ساتھ جڑ کے کندھے سے کندھا ملا کر برابری میں وہ کھڑا ہے. ایسے ابو بکر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، بلال بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. کونیاں ملی ہوئی ہیں، بازو ملے ہوئے ہیں، کندھے ملے ہوئے ہیں، ٹخنے ملے ہوئے ہیں، ایک سردار کے اور ایک غلام کے، اٹیوں پر بکنے والے غلام کے، پیسوں پہ بکنے والے غلام کے. وہ کیا کرے گا؟ یبدل الاوطان. یبدل الاوطان، وہ رنگ اور نسل کے امتیازات مٹا کے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا، اور اعلان کرے گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. کیا کہے گا کہ بندہ و صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، تیری سرکار میں پہنچے تو حیدری آستانہ عالیہ چورا شریف. سب آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سارے آئے پر جانے کے لیے آئے. کیونکہ ایک نے آنا تھا، جس کے لیے آنا تھا پھر اس کے لیے جانا نہیں تھا. جس کے آنا تھا اس کے لیے جانا نہیں تھا. کہنے لگا کہ یبدل الاوطان، رنگ و نسل، وطن، ہر چیز امتیازات کو مٹا کر سب کو برابر میں ایک ہی صف پہ کھڑا کر دے گا. اور پھر دوسرا کام کرے گا کہ یخمد الادیان. یخمد الادیان، سارے نظریات گم ہو جائیں گے، سارے حقیقت، سارے دستور زندگی چھپ جائیں گے. کوئی دستور نہیں رہے گا، کوئی زندگی کا اصول نہیں رہے گا. یخمد الادیان، سارے ادیان چھپ جائیں گے، ایک اس کا دین غالب ہو کر رہے گا. ایک اس کا دین. آج بھی دیکھ لیں کہ چودراہٹ کس کی ہے دنیا میں؟ یورپیوں کی. چودراہٹ کس کی ہے دنیا میں؟ وہ کیا ہے؟ کرسچین. چودراہٹ کس کی ہے دنیا میں؟ رشین کی. وہ کیا ہے؟ لا دین لہم، ان کا کوئی دین نہیں. چودراہٹ کس کی ہے؟ چائنیز کی. چائنیز ہے، لا دین لہم، ان کا کوئی دین نہیں. چودراہٹ ان کی ہے، یورپین کی ہے، امریکن کی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی لا دین ہے. لیکن افراد کی، کن کی؟ افراد کی. نظریہ کے طور پر، نظریہ حیات کے طور پر آج بھی سب کے سب خائف ہیں کہ کہیں آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر، کہیں اصل اسلام پر یہ مسلمان نہ آ جائے. آشکارا ہو نہ جائے، اصل اسلام اس پر آشکارا نہ ہو جائے. اور اصل اسلام وہ کیا ہے کہ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. یہ حکمرانوں کی، طاقتوروں کی، ان کی نہیں ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس زمین کے مالک ہیں. یہ راز آشکارا نہ ہو جائے. یہ راز جس دن آشکارا ہو گیا اس دن جو ہے وہ مومن کی تیغ بے نیام سے کوئی بچ نہیں سکے گا. مومن کی تیغ بے نیام سے. آج بھی نظریاتی طور پر صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہ سب ملوکیت کے غلام بن چکے ہیں. اگر یہ اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اگر یہ رسول کی غلامی میں آ جائیں، اپنے آقا کی غلامی میں آ جائیں، تو نظریاتی طور پر آج بھی سارے کے سارے صرف خائف ہیں تو اسلام سے خائف ہیں. ابلیس نے اپنے کار پردازوں کا کہا تھا کہ مصدقیت فتنہ پردہ نہیں، اسلام ہے. مجھے ڈر اسلام سے ہے، مجھے ان سے ڈر نہیں ہے. نہ اشتراکیت کے پوجا گردوں سے ڈر ہے، نہ عیسائیت کے پوجا ماننے والوں سے ڈر ہے، نہ یہودیت سے ڈر ہے، نہ ہندو مت سے ڈر ہے.
مجھے ڈر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام سے ڈر ہے. مزدکیت فتنہ پردہ نہیں، اسلام ہے. فرمایا یبطل الاوطان، وہ آئے گا تو رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا کے رکھ دے گا. دوسرا کام کیا کرے گا؟ یخمد الادیان، سارے ادیان مٹ جائیں گے، اس کا دین غالب ہو کر رہے گا. اور تیسرا کام کیا کرے گا کہ وہ یکسر الاوثان، یکسر الاوثان، سارے کے سارے بت وہ ظاہر کی طاقت کے بت ہوں، کسی کے خدائی کے دعوے کے بت ہوں، کسی کے طاقتور ہونے کے بت ہوں، یا اس کے اندر کے نفس کا بت ہو، سارے بتوں کو یکسر الاوثان، وہ توڑ تاڑ دے گا، ختم کر دے گا. اور آخری بات کیا ہے کہ وَيَعْبُدُ الرَّحْمَنَ، بند عبادت کرے گا تو صرف ایک رحمان کی عبادت کرے گا، بندگی کرے گا تو صرف ایک رحمان کی بندگی کرے گا، غلامی کرے گا کہ ایک رحمان کی غلامی کرے گا. فرمایا کہ سب آئے، سب جگہ آئے، سب میں آئے، سارے آئے پر جانے کے لیے آئے، کیونکہ ایک نے آنا تھا جس کے لیے آنا تھا پھر جانا نہیں تھا، جس کے دین نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، جس کے دین نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، جس کے نظریہ نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، جس کے حکم نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا. فرمایا اسی اللہ رب العزت نے کہ اے میرے محبوب یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تو خود نہیں آیا.